بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آج شہر لکھنؤ کے اس علاقے میں اور اس وسیع میدان میں مسجد اقصی کی للکار کے عنوان سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، اس کا ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے، ہماری تہذیب سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے تمدن سے، ہماری شریعت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورۃ الاسراء کے نام سے اور سورۃ بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے۔ آسانی سے تعارف کے لیے یوں کہیے کہ 15واں پارہ قرآن پاک کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ سے شروع ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کی فضاؤں کو، جگہوں کو، ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اور یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے تمام حقائق ہیں۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی اور دائمی نبوت کے اظہار کے لیے اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا آپ کو سردار بنایا ہے، تمام انبیاء اور پیغمبروں کا امام بنایا ہے، اور آپ کی امامت کے مظاہرے کے لیے اور آپ کو بلند ترین مقام عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سن 10 نبوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال میں، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ جاہلیت سے نبرد آزما رہے، مشرکانہ ماحول، ملحدانہ اور کافرانہ ماحول میں ایمان کی جد و جہد کرتے رہے، ایمان کو کفر پر غالب کرنے، توحید کو شرک پر غالب کرنے، سنت کو رسومات، رواجات اور فیشن پر غالب کرنے کی ایک جد و جہد تھی جو آپ نے شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے اور 313 رسول بھیجے۔ ایک حدیث کا یہ مضمون ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ انسانی کا زمانی دائرہ کتنا وسیع ہے، اور جغرافیائی دائرہ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کا یہ گلوب جس میں بڑے بڑے بر اعظم ہیں اور بڑے بڑے ملک ہیں اور دنیا کی قومیں آباد ہیں، ان میں سے کوئی قوم ایسی نہیں رہی ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا ہے جو نبیوں سے محروم رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر علاقے اور ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجا ہے، ہم نے رہبر بھیجا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ،
ہر قوم کا کوئی رہبر رہا ہے، رہنما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے یہ انتظام ایسے ہی فرمایا گیا جیسا انتظام انسانوں کی زندگی کے لیے پانی کا فرمایا گیا، کھانے کا فرمایا گیا، رہائش کا فرمایا گیا، پوشاک کا فرمایا گیا، آکسیجن کا فرمایا گیا۔ انسان کی مادی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں ان کا اللہ نے انتظام کیا، اور مادی زندگی قلیل العمر ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی بڑھاپے تک پہنچتی ہے تو 80-90 سال، 100 سال بہت ہے۔ کتنے ہیں جو بچوں کی معصومیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کتنے ہیں جو جوانی کی عمر میں، اور کتنے ہیں جو ادھیڑ پن کی جو عمر ہوتی ہے اس میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا دائرہ بہت ہی محدود ہے، لیکن یہ وہ دائرہ ہے جس کا انسان کے جسم سے تعلق ہے، انسان کی مادی زندگی سے تعلق ہے۔ جہاں تک انسان کی روح کا معاملہ ہے، روح پیدا کی گئی، اس اعتبار سے وہ ایک مخلوق ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کو دوام عطا کر دیا گیا۔ روح کو موت نہیں آتی ہے، روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اپنے مرکز کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ضرورتیں بھی بہت ہیں، بڑی وسیع، بڑی عالمی نوعیت کی ہیں۔ تو جس اللہ نے انسان کی مادی زندگی کا انتظام فرمایا، اسی اللہ نے جس نے روح بنائی ہے اور انسان کے جسم میں اس کو داخل فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کی جدائی کا فیصلہ فرمایا، اس اللہ نے روح کے لیے زبردست انتظامات فرمائے۔ اللہ کے جو پیغمبر آئے وہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے آئے، اللہ نے جو کتابیں اتاری وہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے اتاری گئی، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا، قانون کا، شریعت کا جو جب جیسا انتظام ہوا، فی الحقیقت انسان پر جو گورن کرنے والی روح ہے، جس سے انسان کے جسم میں حرارت ہے، آنکھوں میں چمک ہے، کانوں میں قوت سماعت ہے، ناک میں قوت شامہ ہے، زبان میں قوت ذائقہ ہے، کھال میں قوت لامسہ ہے، اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ساری کارفرمائی روح کی ہے۔ جس دم روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان کھلے ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ناک کھلی ہوتی ہے لیکن سونگتی نہیں، بلکہ موت کی بہن نیند ہے۔ نیند کے عالم میں بھی انسان کھلے کان رکھتا ہے، کھلی ناک رکھتا ہے، کبھی کبھی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پتلی کھل جاتی ہے، لیکن نیند کے عالم میں آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ناک سونگتی نہیں ہے، اور کان سن نہیں پاتے، الا یہ کہ آواز بہت شدت کی ہو اور کانوں سے ٹکرائے اور اس کی بنیاد پر روح کا جسم سے تعلق دوبارہ قائم ہو جائے۔ تو انسان کی روح جو ہے اصل طاقت ہے، روح سے ہی حیات ہے، روح سے حرارت ہے، روح کا کرنٹ جسم میں دوڑتا ہے تو جسم متحرک و فعال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ان کو جد و جہد کا حکم دیا، انہوں نے اپنی جانیں کھپا دیں، بڑی قربانیاں دیں، بڑی لمبی لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ جیسے قرآن پاک میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ 950 سال تک تو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اصلاح کا کام کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب ان کی اگر 40 سال میں نبوت کی عمر مانی جائے تو 1000 سال کی لگ بھگ ان کی عمر بنتی ہے، جس میں اتنی لمبی مدت تک وہ لوگوں کے لیے ان کی روحانیت کی فلاح اور صلاح کا انتظام فرماتے رہے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو اس کرۂ ارضی میں، اس دنیا کی زمین پر جاری و ساری رہا ہے۔ اس کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کتنے ہزار سال حضرت نوح پر گزر گئے اور کتنے ہزار سال حضرت آدم پر گزر گئے۔ ہزار بھی ہم کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں نہیں معلوم کہ 1,00,000 سال گزرے یا لکھوں کا سال گزرے، لیکن بہرحال
تاریخ 4-5 ہزار سال کے بعد دم توڑ دیتی ہے. اس کے پاس جو کچھ بھی ریکارڈڈ ہے، جو دستاویزات ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار سال تک کے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ ان سے مکمل معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. آج عیسائیت کی دنیا کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 دن کے کچھ واقعات ہیں بس. حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے، 1 سال اور 1 مہینے کے واقعات بھی پوری کرسچینٹی کے پاس نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو واقعات تورات میں ملتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھے گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو تورات عطا فرمائی اس میں ان کے حالات کے ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. ان کے حالات ان کے وفات کے بعد میں ان کے خلفاء نے، ان کے جانشینوں نے، ان کے شاگردوں نے لکھے، اور وہ بھی بہت مختصر ہے. تو اس اعتبار سے جہاں تک تورات کا تعلق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے اس کا نزول ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے کا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2500 سال پہلے کا ہے. اگر عہد نبوی سے اس کو شمار کیا جائے تو 2500